أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کی جانب سے بندوں کو عزتیں ملتی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے بندوں کو ذلت اور رسوائی حصے میں آتی ہے۔ انسان تکبر اور رعونت کی جانب بڑھے تو ظاہر ہے اس کا نصیب ذلت و رسوائی ہوتا ہے اور عجز اور انکسار میں اللہ کی طرف سے برکات میں عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ مثال کے طور پر ان کے ساتھ منسوب ہو کے رہ گئی ہے، یعنی لہجے میں اور قول و فعل میں گفت و شنید میں تکبر ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ فرعون بن گیا ہے، اور وہ اگر اقتدار اور دولت کے ساتھ انسان تکبر اور غرور کی طرف بڑھے تو لوگ کہتے ہیں یہ نمرود بن گیا ہے۔ گویا یہ نام ذلت کی، خباثت کی، غلاظت کی ایک علامت بن چکے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب عجز اور انکسار کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ماشاءاللہ عجز بھی ہے، انکسار بھی ہے، یہ آدمیت اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو دو علامتیں ہیں ہمارے ہم معاشرے میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے، ہر بندے کی خواہش ہے وہ اس کے پاس دولت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، طاقت بھی ہو، لیکن ہمیں مانگنا کیا چاہیے اللہ کی بارگاہ سے؟ ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھ کے ہمیشہ یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں تکبر، غرور والی، نمائش والی دولت سے بچا اور مایوسی والی غربت سے بچا۔ یہ دونوں چیزیں بیلنس ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی دولت وہ ہو جس میں تکبر، رعونت، دکھلاوا نہ ہو، اور مایوسی والی غربت نہ ہو۔ وہ اعتدال اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج کے معاشرے میں، آج کل کے دنوں میں ہم ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ دین میں رہ کر بھی اور دینی شعائر کے ساتھ بھی اس طرح کا انداز اپناتے ہیں کہ وہ دولت کی جھلک نظر آتی ہے۔ مثلا قربانی کے جانور میں آج کل ہم خرید و فروخت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ نمائش کا پہلو نہ ہو، دکھلاوے کا پہلو نہ ہو، ورنہ ہر چیز ضائع۔
کہ میں نے کتنے کا جانور لیا، اس کو اس انداز سے پھر بتانا، پھر لوگوں کو یہ ان تک یہ تشہیر کرنی، یہ شرعاً اخلاقاً بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ نے جو چیز لی خالص اللہ کے لیے لی ہے، ہاں ماں باپ کو بتائیں، اپنے عزیز ان جو بندہ اس انداز سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بتانے میں اور اس کے پوچھنے میں کوئی اس طرح کا ریلیشن نہ ہو، تو عرض یہ ہے سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ عزت جو ہے وہ نہ دولت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، اور نہ طاقت میں ہے۔ اگر ان چیزوں کا نام عزت ہوتا تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سارے نبیوں سے پیار کرتا ہے، 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء ہیں، پھر وہ سارے کے سارے حاکم وقت ہوتے، وہ سارے کے سارے بادشاہ ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ ساری کائنات میں سب سے بڑے عزت والے، پوری انسانیت میں سب سے بڑا عزت والا اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اور سارے رسولوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس کائنات میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار والوں کے دشمن ہیں، ہم طاقت والوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جس کو دے ہر ایک نے اس کا حساب دینا ہے۔ میں گھر کا سربراہ ہوں تو مجھے گھر کا حساب دینا ہے، آپ ادارے کے سربراہ ہیں، فیکٹری کے ہیں، محلے کے ہیں، تو آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ ظاہر ہے جتنا بڑا عہدہ ہوگا اس کے اتنی زیادہ احتیاط بھی ہے۔ تو اس معاشرے میں کچھ بادشاہ ہیں وہ جو علاقوں کے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، لیکن اللہ نے ایسی مثالیں بھی کائنات میں رکھی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، اور ان میں اتفاق یہ ہے کہ 2 کافر تھے اور 2 مسلم۔ پھر آپ دونوں کو سامنے رکھیں، ان چاروں کو، پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ جن کو اللہ نے مسلمانوں کو، یعنی وہ جو ایمان والے اللہ کے مقرب تھے، وہ روئے زمین کے بادشاہ تھے، تو ان میں کتنا عدل کتنا تھا، اور جس کو بادشاہی روئے زمین کی ملی کفر میں سے، وہ کافر تھے، انہوں نے گند کتنا مارا۔ تو گویا بادشاہی، حکومت، اقتدار ملے تو اس میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، بتانا ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ان میں حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، اور ان میں جناب ذوالقرنین پوری روئے زمین کے، اور پھر اسی طرح کافروں میں ایک تھا بخت نصر اور ایک تھا نمرود، نام بھی ظاہر ہے۔ نمرود اور بخت نصر یہ پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، اور صاحب ایمان لوگوں میں حضرت ذوالقرنین اور سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام۔ اس کو طبری نے بیان کیا اور دیگر علماء کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ جو کافر ہوتا ہے اس کو ٹیکنالوجی پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی ٹیکنالوجی سے ایک ہوتی ہے ٹکر لینا، وہ تو ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنا۔ صرف ٹیکنالوجی پر بھروسہ یہ مناسب نہیں ہے۔ بھروسہ کس پہ؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھر کی، بچوں کی، نسلوں کی، عزتوں کی خیر فرمائے۔ بھروسہ اللہ پہ اور اللہ کے پیارے رسول پہ۔ باقی ساری دنیا میں آپ لوازمات ہیں، ظاہر ہے ہم یہاں چل کے آئے ہیں تو کوئی گاڑی پہ آیا، کوئی بائک پہ آیا، دور سے سفر کرنے والا جہاز پہ بھی کرتا ہے، دیکھنے کے لیے گھڑی بھی رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوازمات زندگی میں موجود ہیں، لیکن بھروسہ کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا بھروسہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، اس پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بھروسہ کرنا۔ اچھا، وہ جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں بادشاہ،
ایک بدقسمتی ہے اتنے عقیدے کے کچے بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی اتفاق ہے، یعنی جتنا بڑا حاکم ہوگا وہ اندر کا اتنا کمزور بھی ہوگا، اور جتنا فقیر ہوگا اندر کا اتنا مضبوط۔ درویش اندر کا مضبوط ہوتا ہے، درویش اندر کا پختہ ہوتا ہے، اور حاکم جو ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے، اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا کوئی بھی ہو، یہ ہو، کوئی ہو، اور ہو، جو بھی ہو، وہ سارے کے سارے کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اسی لیے کہتے گئے کہ جب تم مال پہ، دولت پہ، دنیا پہ، اقتدار پہ بھروسہ کرو گے تو کمزور ہوگے۔ آؤ بادشاہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر کعبہ کے طواف بند نہیں ہوتے، اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر مسجد حرام کو، حرم شریف کو بند نہیں کیا جاتا، اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر حج پر پابندی نہیں ہوتی، اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو پھر ان چیزوں کا، ہاں ٹیکنالوجی کا موجود ہے، ساری چیزیں ہیں، احتیاط بھی ضروری ہے، ہم احتیاط کرنے والے ہیں، احتیاط کے مشورہ دینے والے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بھروسہ اللہ پہ کرو، وہی ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ ٹیکنالوجی کو سامنے رکھو، فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر ذلت رسوائی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ مشینری، ٹیکنالوجی، سائنس، یہ ساری چیزیں فیل ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کو، اللہ کے بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دے تو اللہ ہر قدم قدم پر عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ پروردگار عزتوں سے سرفراز کرتا گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جس نے اقتدار دیا، جس نے حکومت دی ہے، جس نے عزت دی ہے، پھر وہ بھی گئے، چاہے تو عزت دے، چاہے تو ذلیل کر دے۔ دنیا نے دیکھا پوری روئے زمین پر حکمرانی کرنے والے نمرود کو کسی نے بتایا، او نمرود، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے اقتدار کی چولے ہلا کے رکھ دے گا۔ اب کچا کتنا تھا، کمزور کتنا تھا، ہو نمرود، لیکن کمزور کتنا گئے۔ چاہیے تو یہ تھا، وہ کہتا کون ہے، اور میں ہوں، کوئی پیدا نہیں ہوگا، کون آئے گا، میں مالک، میں سب کچھ۔ لیکن کہنے والوں نے کہا پیدا ہونے والا ایک بچہ ہے جو آئے گا، تیرے اقتدار کے، تیری قوت کے، تیری طاقت کے پرخچے اڑائے گا۔ اب وہ اس پہ مختلف ہیلے بہانے اور مختلف معاملات میں مصروف ہو گیا، کیسے بچو، حالانکہ اس کو پتا تھا اس کی ٹیکنالوجی کتنی مضبوط ہے، اس کی ٹیکنالوجی کتنی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کہتے گئے، فاضل بریلوی نے، امام اہل سنت نے فرمایا کہ نمرود کی قوت و طاقت کا یہ عالم کہ اس کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا، لیکن عالم یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے جیسے ہی کوئی بندہ آ کے کھڑا ہوتا، اس درخت کا سایہ ہونا شروع ہوتا، پھر دو بندے تو سایہ بڑھتا، تین تو سایہ بڑھتا، چار تو بڑھتا، حتیٰ کہ جتنے بندے آتے جاتے 1,00,000 کے مجمع کو ایک درخت سایہ فراہم کرتا۔ یہ تھی اس دور کی ٹیکنالوجی۔ اور ٹیکنالوجی پہ ناز کرنے والوں، سائنس پہ ناز کرنے والوں، آج کے دور میں بھی ایسی ٹیکنالوجی کا تصور ابھی تک تو ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سایہ بڑھتا چلا جاتا،
پھر اس کا حوض تھا، صبح لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی اس میں شربت ڈالتا، کوئی اس میں جس کو جو پسند آتا ڈالتا، پھر جس نے جو ڈالے، آٹا ڈالا، نمک ڈالا، پانی ڈالا، گھی ڈالا، جس نے دودھ ڈالا اس کا دل کیا کہ میں شہد پیوں تو وہ پیالہ بھرتا تو وہ شہد ہو جاتا، جس نے پانی ڈالا وہ بھرتا تو خواہش ہوتی دودھ بن جائے، دودھ ہو جاتا۔ یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی۔ اتنی ٹیکنالوجی پہ ناز کرنے والا اندر کا کچا کتنا تھا، کمزور کتنا تھا کہ وہ نجومیوں سے پوچھ رہا تھا اب اکٹھے ہو کے آؤ مجھے بتاؤ اس بچے کی پیدائش کو کیسے روکوں۔ کمزور کتنا گئے، نجومیوں کا سہارا لے کے کہہ رہے مجھے بتاؤ کیسے روکوں۔ لیکن ظاہر ہے اگر وہ اس کو اللہ نے طاقت قوت تو بخشی، اقتدار بھی، لیکن عقل کا اتنا اندھا اور کمزور تھا، کیونکہ جب اقتدار قوت ہے اگر آپ کی حکمت پہ علم پہ غالب آئے، علم پہ غالب آ جائے، پھر بندہ پہلوان تو ہو سکتا ہے، دانا نہیں۔ اگر بندے کا علم اور مطالعہ اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو پھر بندہ عالم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اقتدار اور دولت بندے کے عقل پہ غالب آ جائے تو عاقل نہیں ہوتا۔ انسان وہ ہوتا ہے علم بھی ہو، اس کو اللہ نے حکمتوں سے نوازا ہو، اللہ نے طاقت دی ہو تو دانائی بھی جانتا ہو۔ حکمرانوں سے یہ گزارش ہے اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، تھوڑا غور و خوض کر لیا کرو، دائیں بائیں دیکھا کرو کہ مشاورت پیش کرنے والا علم سے کورا تو نہیں، شودہ تو نہیں، گھٹیا تو نہیں، کمزور تو نہیں، دلائل کتنے زیادہ قوی ہیں کتنے کمزور ہیں۔ ہم مشورہ دیں گے محترم عمران نیازی صاحب کو اپنے لشکر میں بیٹھے ہوئے اس قادیانیوں کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے ڈڈو چودھری پہ غور کرو، وہ روزانہ نئی سے نئی بک بک کرتا ہے۔ وہ تیرے لشکر میں ایک ایسی بیماری ہے جو تیرے لشکر کے لیے وبا کا، مصیبت کا باعث ہے، جس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ جہالت کا مارا کیا جانے، جس کو کلمہ نہ آئے، دین کا پتہ نہ ہو، اور قادیانیوں کے اشاروں پہ ناچنے والا وہ غلیظ ماؤں کی غلط تربیت یافتہ کمینہ انسان کیا جانے کہ ٹیکنالوجی کیا گئے۔ یہ ٹیکنالوجی کہ ہم تیرے ٹیکنالوجی کے تابع نہیں ہیں، یہ تیری ٹیکنالوجی تو رکھ اور تیرے پاس رگے، تجھے مبارک ہو۔ ہم تو ہمیشہ اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے دین کو فالو کرنے والے ہیں۔ رکھ اپنی ٹیکنالوجی، جو تیرا کام ہے وہ کر، یہ بک بک کرنے کی یہ عادت تمہاری چھوڑ دو۔ ہم کہتے کہ تم تو کسی بات کی مولی نہیں، تم تو بیچارے حرام خور لوگوں کے تربیت یافتہ ہو، تمہاری ویلیو کیا گیا، ساری زندگی عدالتوں میں بیچارہ یہ ساری زندگی اس انداز سے بیچارہ پھرتا رہا، جو لوگوں کو خرید و فروخت کے معاملات طے کروانے والا، اس کو کیا پتا شریعت محمدی کیا ہے۔ اب اتنی ٹیکنالوجی لیکن کمزور کتنا نمرود، کہتا تم بتاؤ کیا کرو؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، ایسا کرو، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی پشت پدر سے رحم مادر میں منتقل ہوگا۔ نجومی بھی بڑے عجیب تھے، کتنی پہلے خبر دے دی، ابھی پشت پدر سے رحم مادر میں آئے گا۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا حل یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کو دور رہنے کا آرڈیننس جاری کر دو۔ دیکھ لو طاقت غلط استعمال کیسے ہوتی ہے۔ اسی کا نام نمرودیت ہے، اسی کا نام فرعونیت ہے۔ جب طاقت قوت غلط استعمال ہونے لگے
اور جب طاقت و قوت بالکل درست استعمال ہو تو پھر اس بادشاہی ہو یا اقتدار ہو یا حکومت ہو، پھر وہ محمد عربی کے غلاموں کے تابع ہوتا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اگر طاقت و قوت سے میدان کربلا سجے تو پھر یزیدیت کا رخ طاقت و قوت اختیار کرے، پھر وہاں ظلم اور بربریت ہوتی ہے۔ اگر طاقت و قوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر صدیق کے پیکر میں ڈھلے تو پھر عجز و انکسار کا پیکر لوگوں کو سامنے چلتا ہوا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اقتدار کرو، طاقت سے قوت رکھو، لیکن کروڑ بار سوچا کرو کہ تمہاری زبان ہو، تمہارا چال چلن ہو، وہ محمد کی شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اعلان ہوا کیا کریں؟ نجومیوں نے کہا ہلاکت تو تیری، بربادی تو تیری ہوگی، لیکن ایسا چاغت آ گئے تو پھر ان کو جدا کر دے۔ اس نے کہا پھر آرڈیننس جاری ہو گیا، ہزاروں جوڑے جدا ہوئے، گھروں سے مردوں کو نکالنے کا حکم جاری ہو گیا۔ لیکن میرے رب کی قدرت دیکھیے اور حکمت دیکھیے، اسی کے محل میں رہنے والی خاتون اور مرد اللہ نے ان کے ملاپ کا اہتمام فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پشت پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گئے۔ اب حیران و ششدر ہوا، اب کیا کریں؟ عجیب سے عجیب خواب نظر آنے لگے۔ انہوں نے کہا ایک اور معاملہ ہے، تیری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، ٹیکنالوجی۔ او ڈبو چودھری، او قادیانیوں کی ہڈیاں چوسنے والے بدبخت، او ماں باپ اور خاندان کے لیے ایک برا تعارف جاہل، تیری ٹیکنالوجی اپنی موت مر گئی، تیری ٹیکنالوجی ختم ہو گئی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے اعلان کیا اور قوم نے کہا آمنا و صدقنا۔ چاہیے تو یہ تھا چاہیے تو یہ تھا کہ تو شرمندگی سے اپنی موت مر جاتا، لیکن ظاہر ہے اس طرح بھی غیرت مند لوگ مرتے ہیں۔ کو غیرت کا ماشا ہو تو پھر یہ، لیکن پھر اسی طرح وہ اپنی بک بک کرنے لگا۔ ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام پشت پدر سے رحم، ہولی ہولی بولو، رحم مادر میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب سنو طاقت کا غلط استعمال کیسے ہوا۔ اب پھر کہنے لگا، پھر عجیب خوابیں آ رہی ہیں۔ اب بتاؤ، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، آپ کے لیے کیا مسئلہ، آپ پریشان نہ ہو، اب کیا کروں؟ کہنے لگا بچہ جو بھی پیدا ہو آرڈر جاری کر دو، بچوں کو مار دیا جائے۔ اور ڈوگا باغ کے مرکز میں آنے والوں، تکلیف تو تب ہوتی ہے جب بچہ میرا اور آپ کا ہو۔ تو جب قوم کے بچے مرے کسی کو کیا تکلیف، نمرودوں کو کیا پریشانی، آپ کے اور میرے بچے مرے، قوم کو بچے مرے، نمرودوں کو کیا لگے۔ سندھ میں تھر میں ہزاروں بچے مر گئے، چاچے زرداری کو کیا لگے۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پلنے والے بلاول کو کیا لگے۔ تھر میں بچے مرے، اس کو کیا لگے۔ قوم کے بچے مرے، نواز عمران کو کیا لگے۔ معاشرے میں بچے مرے، امریکی اور برطانوی حکمرانوں کو کیا لگے۔ بچے تو کیونکہ آپ کے اور میرے گئے۔ کشمیر کی بہنیں بیٹیاں مری، کسی کو کیا لگے۔ کون آواز اٹھائے؟
1 سال کے ہونے کو قریب ہو گیا، کشمیر میں روتی چلاتی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی آواز کون سنے؟ عرب کا زانی شرابی حاکم کو کیا لگے کہ نانا کو نواسا کے سامنے قتل کر دیا جاتا گئے، اور پھر وہ ہندو بنیا، ہندو کا بے غیرت وہ فوجی ایک مسلمان کے معصوم بچے کے سامنے اس کے نانے کو قتل کرے۔ معصوم بچہ اپنے نانا کے جسد پہ، اس کے مردہ لاش پہ بیٹھ کر دنیا سے مطالبہ کر رہا ہو، بھیک مانگ رہا ہو۔ سعودیہ کا زانی محمد بن سلمان کیسے جانے، اس کا ابا بے غیرت زانی شرابی شاہ سلمان کیا جانے کہ کشمیر کا بچہ بھی کسی کا بیٹا گئے، قطر کا بے غیرت حاکم کیا جانے، بحرین کا خبیث کیا جانے، کویت کا زانی شرابی کیا جانے، یا پاکستان کا بیچارہ بلے باز کرکٹر کیا جانے، یہ بیچارے جاگل حکمران کیا جانے، یا پارلیمنٹ میں مندر کے حق میں بھونکنے والا خواجہ آصف کیا جانے۔ کشمیر کے بچے کا درد تو وہی جانے گا جس کا بچہ گئے۔ جب میرا بچہ میرے پاس ہوگا مجھے اس کا درد ہوگا، جب مرے گا تو مجھے درد ہوگا۔ یہ ہر دور کے نمرودوں کی خباثت یہی لگی گئے۔ اس دور کے نمرود نے کہا کہ بچے مار دو، لاکھوں بچے مارے گئے ڈوگا باغ میں آنے والوں، اب بتاؤ جس ماں سے بچہ چھینا گیا ہوگا اس ماں کا کلیجہ کتنا جناب دکھی ہوگا، جس بہن کے سامنے بھائی کو مارا گیا ہوگا۔ معاشرے میں بچے قتل ہوتے گئے، لیکن حاکم وقت 10 سے مسنہ ہوا، شام کے بچے مرے اور شام کے سربراہ اسد کو کچھ نہ ہوا، یمن کے بچے مرے، سعودیہ کے بے غیرت حاکم کو کچھ نہ ہوا، کشمیر کے بچے مرے، 57 اسلامی ممالک کے بے حیا بدکار حکمرانوں کو کچھ نہ ہوا۔ لیکن جان لو جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا میرا رب پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تم نے کشمیریوں کی پرواہ نہ کی، اللہ نے ساری دنیا کو پھر بتا دیا ایسولیشن کیا ہوتی ہے۔ معیشت و تجارت کا ڈر رکھنے والوں، سعودیہ کا کتا بھونکتا تھا، ہم کیا کریں؟ کشمیریوں کا معاملہ پاکستانی جانے، یہ انڈین جانے، ہمارا ٹریڈ جاری ہے۔ کویت والا کہتا تھا ٹریڈ جاری ہے، اسی طرح بحرین مسقط والے کہتے تھے ان سے تجارت جاری ہے۔ اب کہاں مر گئی تمہاری تجارت؟ تمہاری تجارت کہاں دفن ہو گئی ہے؟ ہر بندہ پریشان و مضطرب ہے۔ لیکن میرے نبی کے غلاموں، یہ کارنامہ پہلے انجام دینے والا وہ نمرود تھا کہ اب لوگوں کے بچے چھین کے مار دیے جائیں۔ میرے رب نے فرمایا نمرود یہ تیری طاقت و قوت ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ میری حکمتیں پھر جب غالب آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا گئے۔ نمرود کی ساری قوت و طاقت لگی، بچے چھین چھین کے مارے جانے لگے۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے کائنات ارضی پر ظہور فرمانے کا ٹائم ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور پھر کیا خوبصورت بات کی ہے جناب حفیظ جلندری نے، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا کیا، نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی کہ نہ چھوڑنی آئی ان چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی، ہوا یہ بلدائے شیطان
خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتشی کدا روشن۔ اب نجومیوں نے کہا ایک جناب حاکم صاحب اب کیا کریں، وہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے لیا، اب نمرود کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اس کی طاقت و قوت فیل ہو گئی، اس کے مشیر اور وزیر فیل ہو گئے، کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، والدہ ماجدہ نے لیا، ایک غار کی جانب بڑھی، اور پھر غار میں تاریکی تھی، لیکن جیسے ہی ابراہیم کی والدہ جلوہ گر ہوئی، اللہ کے نبی کے نور سے اللہ نے اس غار کو بھی روشن فرما دیا۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ، غار میں روشنی ہوتی بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ بچہ آیا گیا جس کی پیشانی میں آمنہ کے لال کا نور ہے، آنے والا وہ گئے جس کو اللہ نے پیکر بنا کے بھیجا گئے۔ اب جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اب وہاں جلوہ گر ہو گئے۔ عالم یہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جتنے بچے باقی دنوں میں بڑھ رہے تھے یہ گھنٹوں منٹوں میں بڑھ رہے تھے، جتنے سال میں گروتھ پکڑ رہے تھے یہ دنوں اور مہینوں میں گروتھ پکڑ رہے تھے۔ اب اللہ کا امر دیکھیے، نمرودیت کا زور طاقت قوت دیکھیے۔ بچے نے پہلا ماں سے یہ سوال کیا، اے پیاری اماں مجھے یہ بتا میرا رب کون ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں ہم ٹیکنالوجی کے اتنے دل دادا ہو چکے گئے، اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے پراپر ٹائم نکالیے۔ یہ ٹیکنالوجی کی فراوانی، یہ موبائل کمیونیکیشن ہو یا کارٹون چلنے والا سسٹم ہمارے گھروں میں موجود ہو، بچوں کو ان کے سپرد مت کیجئے۔ اس میں میں اور آپ سارے شامل ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا ٹائم، یہ بنیادی تربیت کا ذمہ ہے ماؤں کا۔ ماں کا کردار بچے کو لنڈے کا بازار کا، لنڈے کا انگریز بنا دے۔ جب ماں کی تربیت میں کمی رہ جائے تو بچہ فواد چودھری بنتا ہے، جب ماں کی تربیت غلط ہو تو بچی آسمہ جہانگیر ہنا جیلانی اور ماروے سورمد بنتی ہے۔ جب ماں کا کردار درست نہ ہو تو پھر بچے سلمان بدتاثیر بنتے ہیں، اور جب ماں کی تربیت اعلیٰ ہو تو پھر بچے غازی ممتاز حسین قادری بنتے ہیں۔ یہ بنیادی کام ہے، معیشت و تجارت کی ڈیوٹی ہے، آپ کی میری مردوں کی، عورت کا کام ہے بچوں کی۔ بولیے، اس نے بتانا ہے، احترام بھی وہ بتائے گی، عزت بھی کرنا وہی سکھائے گی۔ یہ سکول کالج پہ ڈیپینڈ نہ کرو، یقیناً ہوتے ہیں سکول کالجز کا ماحول، لیکن کتنی دیر بچہ سکول رہتا گئے؟ صرف 5 گھنٹے، اور جب 19 گھنٹے گھر میں رہے ان 5 گھنٹوں کا اثر پھر زائل ہوتا گئے۔ یہ 19 گھنٹے جگہ گئے، اس اثر کو آگے پھیلائیے۔ جب تربیت اچھی ہوتی ہے ماں کی تو بیٹا سامنے ہاتھوں پہ علی اصغر کی صورت میں قربان بھی ہو رہا ہوتا گئے تو مذاکرات کی جانب نہیں بڑھتا، تلوار لہراتا۔ جب ماں کی تربیت اعلیٰ ہو، حسن مجتبیٰ زہر کا پیالہ نوش جاں فرما لیتے گئے، لیکن امت کو انتشار سے بچا جاتے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا او سیال کوٹ کے غیرت مند باسیو،
100 سال پہلے تمہارے شہر کا وہ نمائندہ جس نے محمد عربی کے دین کو بڑے خوبصورت انداز میں آنے والی نسلوں کے دلوں میں راسخ کیا ہے، میری مراد حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال ہے، وہ فرما رہے گئے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماؤں کے لیے ضروری ہے تربیت اعلیٰ، تربیت کس کو کیسے ملنا گئے، کیا بولنا گئے، کیسے بولنا گئے، ماؤں کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کے سامنے جب شوہر کا بچے کے باپ کا شکوہ شکایت کریں گی، غیبت کریں گی، تو بچہ دونوں کا احترام کھو جائے گا۔ جب تربیت اعلیٰ کو آپ نے دیکھا، ابھی کل پرسوں راولپنڈی میں ایک بے حیا بدکار کو اپنی ماں پہ کیسے حملہ آور ہو رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے غلط تربیت ہے، یہ ہوتا ہے گھٹیا پن، یہ ہوتا ہے کمینے لوگ۔ وہ کیا جانے ماں کون ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ پوچھتے ہو تو اس سے پوچھو جس نے منبر چھوڑ دیا، آنے والی ایک بوڑھی عورت سر پہ گٹھڑی رکھی ہوئی، دور سے ایک دیہاتن اماں چل کے آ رہی تھی، وحی الہی کا ترجمان، اللہ کا نبی، رسولوں کا امام خطبہ چھوڑ کے اس بی بی کے لیے آگے بڑھا، اپنی مزمل کی چادر نیچے بچھا دی، حضور نے کان قریب کیے، وہ بات کرنے لگی، حضور نے قریب ہوئے، اس کے کان کے قریب ہو کے بات کرنے لگے، کبھی وہ مسکرائے کبھی نبی مسکرائے۔ صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کتنی خوش نصیب بی بی ہے، اللہ کے نبی سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے۔ جب آئی تھی گٹھڑی چھوٹی تھی، جب چلنے لگی گٹھڑی بڑھ گئی، حضور نے اپنے سر پہ اٹھائی، دور تک چھوڑنے گئے، صحابہ سو جان سے قربان ہو رہے تھے، آقا یہ بی بی خوش نصیب کون ہے؟ آپ کے میرے محبوب اللہ کے نبی رسولوں کے سلطان نے فرمایا صحابہ یہ محمد کو دودھ پلانے والی لوریاں دینے والی حلیمہ ہے۔ عظمتاں کی سنا ماما دیا، عظمتاں کی سنا سارے نہ پڑھو، جس کو اپنی ماؤں سے پیار ہے وہ ٹرائی ضرور رکھو۔ اے عظمتاں کی سنا، عظمتاں کی سنا ماں دیا، عظمتاں کی یہ ضروری ہے۔ ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی نسل کی تربیت کیسے کر رہی ہیں۔ اسی لیے میرے نبی کے غلاموں، سکولز بھی، کالجز بھی، یونیورسٹیز بھی، ہر ایک چیز اپنے بچوں کی طرف رخ کرو تعلیم کے لیے، لیکن خاص کر اپنی بیٹیوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھو۔ رشتہ کرتے ہوئے لوگوں کے گھر نہ دیکھو، فیملی کا بزنس نہ دیکھو، رشتہ کرتے ہوئے اس بیٹی کی ماں کی تربیت دیکھو کیسی ہوئی ہے۔ یہ جانوروں کی طرح لوگوں کی بیٹیاں دیکھ کر اپنے گھروں میں بہو بنانے کے ارادہ رکھ کے لوگوں کے عزت و وقار سے یوں نہ کھیلا کرو۔ یہ دیکھو کہ تربیت کیسی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، آپ کی میری تاریخ میں وہ عمر ہے جس نے ایک بیٹی سے یہ کہتے ہوئے سنا اماں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، اللہ کو قبول نہیں ہے، خلیفہ وقت کو پسند نہیں ہے۔ فاروق اعظم اپنی اولاد کو کہہ رہے تھے بچوں میری خواہش ہے میں اپنی اولاد کے لیے ایسی بیٹی گھر میں لاؤں جس سے عمر کی نسل آگے بڑھے۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر اس نسل سے آنے والا عمر بن عبدالعزیز بھی دنیا کو حیران کر رہا ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم پوچھتے اماں میرا، اس سے بھی آہستہ بول سکتے ہیں آپ، اماں اب میرے اور آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ ماں کہہ رہی ہوتی ہے چپ کرو، کیٹو آئے گی، ڈوگی آئے گا، فلاں آئے گی، فلاں آئے گا. یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی کیسے ہیں؟ ماں کی تربیت کا بنیادی پہلا جملہ بولے بچہ، ماں کو چاہیے اس کا رخ اسی کی طرف کرے جس نے پالا ہے، جس نے پالا، جس نے پالا. اب ہمارے معاشرے میں کلچر کیونکہ ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے، ہم پڑھتے ہوئے بھی اس جانب چلے گئے. ہم نے الف سے کیا پڑھا، بے سے کیا پڑھا. کاش ایسا بھی ہوتا کہ ہم اپنے تربیت کے اداروں میں الف سے اللہ پڑھتے، بے سے بسم اللہ پڑھتے، اور پے سے پیارے نبی پڑھتے. اللہ کرے ایسا ماحول ہو جائے. لیکن جتنے سسٹم میں تبدیل ہو چکے گئے، ظاہر گئے یو ٹرن لینے کے لیے، لوٹنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. ابراہیم پوچھتے اماں میرا رب کون ہے؟ اماں میرا رب کون ہے؟ اب جو کچھ معاشرے میں چل رہا تھا ماں نے وہی کچھ کہا. تیرے لیے تیرا باپ یعنی پالنے والا، اس کے لیے حاکم وقت یعنی نوکری دینے والا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا ماں، پھر یہ بتا اس کو کون دیتا گئے؟ مجھے کھلائے میرا ابا، اس کو دے حکومت، اس کو کون دینے والا گئے؟ یہ ہوتی ہے تربیتیں. اللہ کی بندی کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے ہمارے گھر میں وہ آ گئے جو کائنات کی تاریکیوں کو مٹا کے ہر طرف نور پھیلائے گا. قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میرے نبی کے غلاموں، آج کا معاشرہ ہمیں اسی جانب لے آیا. اس ٹیکنالوجی کی فراوانی کے دور میں اقبال پھر ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے گئے تم دولت کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، فیکٹری، انڈسٹری، کاروبار، دکان، بزنس، اس سب کچھ میں تم الجھ گئے ہو. معیشت، تجارت، کاروبار ضرور کرو لیکن ان کو خدا نہ بناؤ. معیشت کو، تجارت کو، سیاست کو، اقتدار کو خدا نہ بناؤ. جب تم ان کو سامنے رکھو گے اصل حقیقی قادر مطلق بے نیاز کی جانب اپنا رخ کرو گے تو پھر اقبال تمہیں اب تمہارے رخ کو سیدھا کرتے ہوئے کہہ رہا گے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما اللہ سارے نہ پڑھو، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ پڑھیے کہ بتان وہم و گما لا. جس کو یہ کلمہ پڑھتے شرم آئے تھوڑی مہربانی کرے اپنا رخ زیبا نیچے رکھے، اور جس کو اچھا لگے اقبال کی روح کو خوش کر کے اللہ کے حضور اپنے بندہ ہونے کا شرف پائے. خودی کا سر نہاں لا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داغ جہاں لا. مل کے پڑھیے صنم کا داغ ہے جہاں لا. یہ نغمہ فصل گلو
کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں، پھر بڑھیے بہار ہو کے خزاں، او اقتدار کی لومڑیو، او حکومت کے چمچے ہو، یورپ میں تم جا کے بھونکتے ہو ہم لبرل ہیں، یہاں دین کے ٹھیکیدار بن کے کلمہ کی دین کی توہین کرتے ہو۔ سنو جاگے لو، اقبال کیا کہہ رہا ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے حکومت میں ہو تو دین بھول جائے، اپوزیشن میں ہو تو دین کے ٹھیکیدار، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں۔ اب پارٹیوں کے لیڈروں کے جماعتوں کے چمچوں کی بات کرتے ہوئے اقبال کا خوبصورت تھپڑ اس غلیظ منہ پہ رسید جناب والا ہو رکھا گئے۔ اقبال نے چمچو چیلوں جماعتوں لیڈروں کے لیے مرنے والوں کو کیا کہا گئے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستی انہوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا، سارے بولے مجھے ہے حکم اذان لا اللہ، مجھے ہے حکم اذان لا۔ اقبال تیرے ماں باپ کو سلام، تیری اماں کو بابے کو، امام علی الحق کے قدموں میں لیٹی ہوئی تیری اماں ابے کو سلام ہے، تیری باتوں کو تیرے شہریوں نے بلایا نہیں ہے، جس نے بلایا انہوں نے خباثت کا لیبل اس پہ لگایا گئے۔ ہم کہہ رہے گئے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا، اگرچہ بت گئے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا، وما علیہ